اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 11 سے کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے سرسری سا گفتگو یہ کی تھی، ڈسکس کیا تھا، سرسری تھا کہ ایک واقعہ ہوا جس کو ایک شخص نے پھیلایا، اس کے ساتھی اس کے ساتھ مل گئے اور پھر عام مومنین بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس واقعے کی کچھ تفصیل ہے، یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے مختلف روایات سے ایک خلاصہ نکالا ہے۔ میں نے اس کو مزید تھوڑا بریف کر دیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ پر سفر پر جاتے تھے تو آپ اپنی ایک زوجہ مطہرہ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو جب غزوہ بنی المستلق میں جانا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کی پرچی نکلی تو آپ ساتھ گئیں۔ جب واپسی ہوئی تو رات کے وقت حضرت عائشہ گئیں ضرورت کے تحت، اور وہاں ان کے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ تو غالباً واپس آئیں، پھر دوبارہ اس کو دیکھنے گئیں تو اس کو ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی۔ اب ایشو یہ تھا کہ وہ تو پالکی میں بیٹھی ہوتی تھیں، وہ ہودا سا جو ہوتا تھا جس کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیتے تھے اونٹ کے اوپر، تو آپ کا وزن بہت کم تھا، ہلکا وزن تھا، تو ہودا اٹھانے والوں کو پتہ نہیں لگا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا، وہ ہے نہیں، انہوں نے خالی ہودا اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا، ظاہری سی بات ہے، پریشانی کی بات تھی، لیکن ام المؤمنین ہماری ماں حضرت عائشہ چادر اوڑھ کر وہاں لیٹ گئیں کہ اب لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ سو گئیں۔ اچھا، اب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے صفوان رضی اللہ عنہ، ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے گا تو وہ اس کے کچھ دیر بعد آئیں گے، تاکہ اگر کوئی پیچھے کوئی چیز کسی کی بھول جاتی ہے، گر جاتی ہے، تو اس کو وہ اچھی طرح دیکھ کر، اگر کوئی گری پڑی چیز ہے تو اس کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا تو حضرت عائشہ پر نظر پڑی اور انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یہیں رہ گئیں۔ آواز سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، صفوان نے کوئی بات نہیں کی، اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھ گئیں اور وہ اونٹ کی نکیل تھامے آگے پیدل چلتے ہوئے آ گئے اور دوپہر کے قریب لشکر سے جا ملے۔ اس موقع پر منافقین نے جو موقع کی تلاش میں رہتے تھے، انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا اور نعوذ باللہ الزام لگانا شروع کر دیا، حالانکہ لاجیکلی اس میں کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کی ہی دنیا میں کسی نے کوئی غلط کام کرنا ہو تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اونٹ کے اوپر دوپہر کے وقت چڑھ کر آ رہے ہوں، دن دہاڑے پہنچ جائیں۔ تو یہ ایک کوئی بھی کامن سینس استعمال کرے تو یہی سمجھ آتی اس کو فوراً۔ ایک تو ام المومنین تھی، سب مومنوں کی ماں تھیں، ان کے متعلق تو ویسے کوئی ایسی چیز ممکن نہیں تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اوپر سے یہ کوئی حالات بھی ایسے نہیں تھے۔ لیکن یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح جب پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے تو لوگ کیسے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کیسے اس میں ایونچولی شامل ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف عبداللہ بن ابی نے بہتان لگانے شروع کر دیے، حضرت عائشہ کو اس بات کی کوئی خبر نہ ملی، اور یہ زیادہ تر جو روایات ہیں حضرت عائشہ سے ہی ہیں، ان کے اپنے الفاظ میں ہی ہیں۔ اب مدینہ پہنچ کر وہ اتفاق سے بیمار ہو گئیں، 1 مہینہ بیمار رہیں، شہر میں بہت باتیں ہو رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حکمت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی آیتیں نازل نہیں کی۔ اچھا، حضرت عائشہ کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہیں، ان کی توجہ آپ کی طرف پہلے جیسی نہیں رہی، گھر آتے طبیعت پوچھ کے چلے جاتے۔ اچھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو یہ حضرت عائشہ ویسے ہی اپنی والدہ کے گھر میں حضرت ابو بکر اور ام رومان کے گھر میں منتقل ہو گئیں۔ ایک دن وہ رات کے وقت باہر گئیں
تو ساتھ ایک بدری صحابی ہیں حضرت مستح، ان کی والدہ بھی تھیں۔ چلتے چلتے ان کو ٹھوکر لگی تو بے ساختہ اس نے اپنے بیٹے کو کوس دیا، کہ جس کو ہم اردو میں رہتے ہیں کہ صفوان تیرا کچھ نہ رہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ بدری صحابی ہے تمہارا بیٹا، اس کو کیوں کوس رہی ہو؟ اس پر اس نے بتایا کہ اس نے ایسی کو بات کی ہے۔ حضرت عائشہ تو حقدق رہ گئی، اور وہ پھر گھر گئیں اور ساری رات روتی رہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت تکلیف میں رہے، لوگ باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے ایک آدھ دفعہ خطبے میں لوگوں کو بتایا بھی کہ بھائی میری بیوی بالکل پاک صاف نیک ہے، لیکن معاشرے میں جب گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ بولنے والوں کی زبانیں نہیں پکڑ سکتے۔ ایک دن ایسا پھر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابو بکر کے گھر، اور پاس آ کر بیٹھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ بے گناہی ظاہر فرما دے گا، اور اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لو۔ یہ سن کر حضرت عائشہ جو ہے، کیونکہ ان کی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، انہوں نے کہا جی والدین سے کہ آپ جواب دیں اس بات کو۔ اگر وہ رو بھی رہی تھی تو ان کے آنسو خشک ہو گئے۔ والدین نے کہا جی ہم کیا جواب دیں؟ تو انہوں نے کہا جی پھر میں بھی کیا جواب دوں؟ وہ بات جو ہے نہیں، اگر میں وہ کہوں گی تو آپ لوگ مان جائیں گے، اور میں سچ کہوں گی تو آپ مانیں گے نہیں، اگر کسی کے دل میں ایسی بات ہے۔ اور اتنی ان کو پریشانی تھی کہ وہ حضرت یعقوب کا انہیں نام نہ آیا، تو انہوں نے کہا اچھا جو حضرت یوسف کے والد کے الفاظ ہے وہی وہاں الفاظ میں ادا کرتی ہوں، صبر جمیل۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا دے گا اور پتہ چل جائے گا۔ ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ قرآن نازل ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں جو اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 21 تک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مبارکباد دی۔ ان کی والدہ نے کہا کہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، میں نے جیسے عرض کیا ان کی پرسنالٹی بڑی اسٹرانگ تھی، ان کا نہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں نہ ان کا کرتی ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری بے گناہی نازل فرما دی ہے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب ہم آیت نمبر 11 پر چلتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ، جاء، یجیء کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو جاؤ ہو گیا وہ آئے، آگے آ گیا بے، تو بے کا مطلب ہے وہ آئے ساتھ، یعنی وہ لائے، جنہوں نے کیا، برپا کیا، الافک، افک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا الٹ ہو جانا، کسی چیز کا اپنے رخ سے پھر جانا، یا کسی چیز کو اس کے رخ سے پھیر دینا۔ تو پھر یہ گھڑی ہوئی بات کے لیے جو حقیقت نہیں ہے، جو حق سے رخ پھیر دیا گیا ہو، الٹ دیا گیا ہو، بہتان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لائے افک، جنہوں نے فتنہ افک برپا کیا۔ اور یہاں پر تفصیل نہیں بتائی گی، وجہ یہ ہے کہ کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یہ مسلمانوں کی ماں سے متعلق جھوٹ تراشا گیا تو قرآن شریف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اس کی تفصیل نہیں دی، اور لوگوں کو پتا تھا۔ یہ الافک میں پھر اس کو کہتے ہیں، یہ جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، یا اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی عہد سے مفعول بنا کے معہود ذہنی ہے، مطلب یہ ذہن میں لوگوں کے جو چیز پتہ ہوتی ہے، بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لوگ جانتے ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر یوں الف لام آ جاتا ہے۔ تو وہ آئے افک کے ساتھ، یا جنہوں نے قصہ افک، فتنہ افک برپا کیا، اصبتم منکم، وہ تمہارے اندر کا ہی ایک گروہ ہے۔ اصبا یا عصبو کا مطلب ہوتا ہے رسی کو بٹ کر مضبوط کر دینا، تو پھر اسوہ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد آپس میں بہت زیادہ گتھے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے حامی ہوں، مددگار ہوں۔ مضبوط ٹولی کے لیے بھی کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے بھی کہا تھا کہ اچھا جی بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور نحن عصبہ، کہ ہم اتنا مضبوط گروہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک گروہ ہے تم میں سے، کیوں؟ کیونکہ منافقین تھے،
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے تحت ان کے نام ظاہر نہیں کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، آپ نے لوگوں کو نہیں بتائے، مگر صحابہ میں منافقین کی ایک معتدد بے تعداد تھی، اور اسی کے لیے لفظ استعمال کیا اسبا، مضبوط ایک گروہ تھا، اور انہوں نے یہ سارا فساد برپا کیا، یہ جھوٹ، من گھڑت، خود تراشیدہ، خلاف حقیقت جو ساری گفتگو کی، یہ منافقین کے ایک گروہ نے ہی کی۔ اور اس سارے واقعے سے ظاہر سی بات ہے سب کے دل پریشان تھے، اور جو مسلمان جو صحیح مومن تھے ان میں سے بالکل ہی چند سادہ لوگ تھے جو ان کے چکمے میں آ گئے۔ زیادہ تر لوگوں نے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ لیا کہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک صحابی سے ان کی بیوی نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ایسا کام کر سکتی ہو، تو اس نے کہا نہیں کر سکتی، تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کر سکتی تو وہ تو ام المومنین ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو زیادہ تر لوگوں کو اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن پریشان تو پھر ظاہر ہے اب سب تھے۔ اس پریشانی کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، یہ مت گمان کرو کہ یہ تمہارے لیے بری چیز ہے، مت گمان کرو تم ہو اس کو، اصل میں تو تحسبونا تھا، جب لائے نہیں لگا تو جزم آ گئی، لا تحسبو، اس کو گمان مت کرو، شر، برا نہ خیال کرو، لکم، اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، اور اس حکمت کی وجہ سے ہی اتنا عرصہ اس فتنے کو برپا ہونے کا موقع دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر بھی خیر تھی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں، جیسے یہاں بتا دیا اور ایونچولی سمجھ آ گئی، جیسے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت بتا دی کہ اس لیے کیا تاکہ دکھ اٹھانے کے بعد تم دکھ نہ اٹھاؤ، کیونکہ جب در حقیقت کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً وصال ہو گیا، اس وقت مسلمانوں میں ہمت تھی۔ جنگ کے موقع پر یہ سچویشن ہوئی تو جنگ کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہمت کر لیتے ہیں، تو اگر وہ نہ ہوا تھا تو جب اصل میں وصال ہونا تھا اس وقت لوگوں میں بہت پریشانی ہوتی اور بہت زیادہ فساد بھی پھیل سکتا تھا، جو اب مسلمان نسبتاً ایک دکھ سے گزرنے کے بعد جو بعد میں غلط ثابت ہو گیا مضبوط ہو چکے تھے۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے اندر پھر حکمتیں ہمیں بعد میں پتہ لگتی ہیں، حضرت موسیٰ تک کو حکمتیں سمجھ نہیں آئیں۔ ایک اس میں چیز سمجھنی چاہیے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس میں ایک تخصیص کرنی چاہیے، سیپریٹ رکھنا چاہیے اس چیز کو، جو کام ہم نے خود کیا ہو اور جو کام ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ آپ خود ایک غلط کام کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ اگر ایک شخص ہے، اس کے والد کو کسی نے قتل کر دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، اللہ کی مرضی ایسی تھی اور تمہارے لیے کوئی خیر کا پہلو ہوگا، اللہ نے خیر کے پہلو رکھے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا، وہ غلام بنا دیے گئے، اور اس کے اندر خیر کے پہلو تھے۔ لیکن جس شخص نے قتل خود کیا ہو وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قتل کیا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ تو ہم بہت دفعہ اپنے غلط کاموں کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے، ان کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی بس یہ اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اللہ کی مرضی، کام خود غلط کیا، اچھے بھلے نوکری کر رہے تھے نوکری چھوڑ دی، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ انسان فیصلے کرتا ہے زندگی میں، غلط فیصلہ ہوا ہے تو اپنے غلط فیصلے کو اکنالج کرنا چاہیے، اس کی غلطی کو سمجھنا چاہیے جتنی سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، یا اس کا کوئی کاؤنٹر کرنا چاہیے بعد میں، کہ اب جو غلطی کی تھی اس سے یہ نقصان ہو گیا، اب اس نقصان سے کیسے باہر نکلیں۔ بعض اوقات انسان بچیوں کی شادی کر دیتا ہے اور وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گھر کو بچاؤ، صلح کرو، صلح بہتر ہے، لیکن بعض اوقات ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی غلط ہوتا ہے، وہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہوتا آدمی۔ تو جب پتہ لگے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر نہ ڈالیں، یعنی ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنی تحقیق کر لی تھی پھر تو اللہ کی مرضی ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، اور اگر آپ نے خود اس وقت صحیح سے تحقیق نہیں کی تو اپنی غلطی کو کم از کم اکنالج ضرور کریں، اور جہاں پھر جینون ضرورت ہو، یہ نہیں کہ ہر شادی کرتے ہی اور چھٹے مہینے کے جی اب ہم نے ڈیوورس لینی ہے، جب واقعی جینون ضرورت ہو اور وہاں اس غلطی کو درست کرنے کے لیے علیحدگی بھی اختیار کرنی پڑے تو وہ بھی کر لینی چاہیے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہ کل امرئ جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، یہ اصل میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں سورہ میرے خیال اللہ میں بھی آتا ہے وَامْرَأَتُهُ، تو میراتون جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ تو بنیادی طور پر جو میم رے اور الف ہے وہ مرد کے لیے ہوتا ہے، تو میم رے اور الف یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مرد، یعنی میراتون ہے نا، اب مرد کے لیے جب لگاتے ہیں نا تو اس کے لیے ایک الف عام طور پر لگا دی جاتی ہے، وہ حمزہ وصلی ہوتی ہے، تو امرو بھی ہوتا ہے، امراؤن بھی ہوتا ہے، امرین بھی ہوتا ہے، اور جب پیچھے سے جڑے گی تو وہ الف ختم ہو جائے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک مرد کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، ان میں سے ہر ایک کے لیے مکتسب من الاسم، جو اس نے اکتساب کیا۔ کسب کا مطلب ہی کمانا ہوتا ہے، اکتساب کا مطلب ہوتا ہے ذرا ایفرٹ کر کے کمانا، جو اس نے کمایا اہتمام کے ساتھ، من الاسم گناہ، جو اس نے گناہ کمایا وہ اس کے لیے ہے، مطلب یہ کہ اس گناہ کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو وبال ہے وہ اس کے لیے۔ جو لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوئے، جنہوں نے اس فتنے کے اندر، اس کی پروپیگیشن کے اندر حصہ لیا، ان سب کے لیے اس گناہ کا حصہ ہے۔ انہوں نے جو گناہ کمایا تھا وہ ان کے لیے ہے، مطلب یہ کہ اس گناہ کا جو انجام ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ جو بن گیا، جو قریب ہوا، جو مددگار ہوا، کبرہ اس کے بڑے کا، تو اس بڑے فتنے کا جو بانی ہوا، یعنی ولیہ یلی کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، متصل ہونا، پھر تولا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف توجہ کرنا، اور تولا ان کا مطلب ہوتا ہے منہ دوسری طرف پھیر لینا۔ تو اور پھر عام طور پر قرآن شریف میں جب استعمال ہوتا ہے تو تولا یا یتولا استعمال ہوتا ہے نا، تو ان محذوف ہوتا ہے اور انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، بٹ یہاں ان کے بغیر ہے۔ تو جو اس فتنے کے بڑے حصے کا بانی ہوا، مطلب عبداللہ بن ابئی، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے سخت عذاب ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ تو اس فتنے میں بہت مسلمان پریشان ہوئے، لیکن اس کے اندر خیر کے پہلو تھے۔ خیر کے پہلو یہ تھے، ایک تو مسلمانوں کو ان کو پہچاننے کا موقع ملا، تو بہت سارے لوگوں کو مسلمانوں نے اچھی طرح پہچان لیا، جن میں عبداللہ بن ابی بھی شامل ہے۔ منافق تو بہت سارے تھے ویسے، وہ بھی ان کا بھی ذکر اتنا نہیں کیا جاتا تھا، ایونچولی پھر ان کی جو اولادیں تھیں وہ صحیح مسلمان ہو گئی، تو اس لیے اس کو میٹیگیٹ کیا گیا، اور تو ان کو اس وقت بہت سارے مسلمانوں نے پہچان لیا۔ اگر نہ پہچانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ان کی لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تو یہ عبداللہ بن ابئی جو ہے بہت سارے فساد پیدا کر سکتا تھا، although عبداللہ بن ابئی تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، مگر باقی کے جو منافقین تھے وہ فساد پھیلا سکتے تھے، اپنی کاروائیاں اور کوئی کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی کاروائی ہوئی جس سے مسلمانوں کو پریشانی تو ہوئی، لیکن وہ پہچانے گئے۔ پھر اس سے مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں تھیں، جو یہ کمزوری جو آج بھی ہم میں پائی جاتی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ آئی کہ جب آپ سنے بغیر، تحقیق کیے بغیر بات آگے پہنچاتے ہیں تو اس سے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں کتنا بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو انڈرسٹینڈنگ ان کی بہتر ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ صورت نازل ہو گئی، اس صورت کے احکامات نازل ہوئے۔ اگر یہ فضا نہ ہوتی
تو شاید لوگ اس صورت کو اتنی امپورٹنس نہ دے پاتے، اس کی جو صحیح قدر و قیمت ہے اس کو نہ سمجھ پاتے، جو اس واقعے کے اندر 30 دن یا 50 دن تک مسلمان اس کیفیت میں پریشانی میں رہے، اور جب وہ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر اس آیتوں کا جو اثر ان کے اوپر ہوا اور جس طرح ان سے انہوں نے اپنی زندگی تبدیل کی، وہ شاید اس کے بغیر ہونا مشکل ہوتا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے افک کا فتنہ برپا کیا تمہارے اندر ہی کا ہی ایک گروہ ہے، تم اس چیز کو اپنے لیے برا نہ خیال کرو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا وہ اس کے لیے ہے، یعنی وہ اس کا وبال پائے گا، وہ اس کے حساب میں ہے، اور جو اصل بانی ہوا اس فتنے کے بڑے حصے کا، یا اس فتنے کا جو اصل بانی ہوا، ان میں سے اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لولا، کیوں نہ، از، جب، سمعتموہ، اصل میں یہ تھا سمعتم، اور سمعتم کے ساتھ اب آپ نے ہو لگانا ہے، تو وہ آپ ہو پڑھنا مشکل ہے، سمعتم ہو میں زبان اٹکتی ہے، تو اس کے آگے پھر ایک واو لگا دی جاتی ہے، اور اس میم کی جزم کو پیش میں کنورٹ کر دیتے ہیں، یہ فلو ہے، اسے پھر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ جب تم سب نے سنا اس کو، جب تم نے یہ بات سنی تو کیوں نہ ایسا ہوا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں بہتر، یعنی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ یہ جو بدگمانی لوگوں نے کی، یہاں تو ام المؤمنین کا واقعہ تھا، مگر ویسے کہیں پہ بھی اگر کوئی کسی پاک باز عورت کے متعلق کو بات کی جائے اور اس کا ذکر لوگ برے انداز سے کریں، تو اصل میں وہ کس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ سب مسلمان ایک جماعت ہیں، مسلمان نہ بھی ہوں تو ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک جماعت ہوتی ہے، ایک انسان پر تہمت پورے معاشرے پر تہمت ہوتی ہے، جھوٹا الزام اگر کسی ایک پر لگایا جائے، آج اس پر لگایا تو کل دوسرے پہ لگے گا، پرسوں تیسرے پہ لگے گا، جھوٹا الزام کسی ایک پر لگایا جائے وہ اس پورے معاشرے پر الزام ہے۔ تو اس کے متعلق جب آپ یہ بات سنیں تو کیا گمان کرنا چاہیے؟ خیرن، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرے کا اخلاقی اصول ہے، اور خاص طور سے ہر مسلمان مرد اور عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے افراد ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں، جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حسن ظن کے حقدار نہیں رہے، تب تک ان کے متعلق اچھا گمان رکھا جائے۔ تب تک اگر کوئی بری بات ان کے متعلق کہے تو کیا کہنا چاہیے؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تو کیوں نہ انہوں نے ایسا کہا کہ یہ تو ایک کھلا ہوا واضح کلیئر بہتان ہے۔ ایسے معاملے میں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے کہ آپ کے سامنے بات ہو رہی ہو کسی کی بھی، آپ کی ظاہر ہے مثلاً اگر کسی جاننے والے کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی اس کی برائی ہو رہی ہے کہ وہ 2 نمبر ہے، اس نے یہ کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے برا ہے، یا فلاں اس میں برائی ہے، اور آپ سنیں اور آپ کہیں ہاں جی اچھا جی مجھے کیا پتا، نہیں، آپ کو اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا فرض ہے، حتی الامکان اپنے بھائی کی مدافعت کرنی چاہیے۔ اس بیسک اصول کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا جب تمہارے کانوں میں یہ بات پڑی تو کیوں نہیں تم نے اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن سے کام لیا، کیوں نہ یہ صاف صاف اعلان کر دیا
کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ ایک سری تہمت ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب یہ بات سنی تم نے تو گمان کیا مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں نیک، اور کیوں نہ ایسا کہا کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ اب ذرا اس کو آپ کمپیئر کریں جو ابھی ہمارا معاشرہ ہے وہ کیسا ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے بدگمانی کرنی ہے، انلیس کہ آپ کو صحیح بات پتہ نہ لگ جائے یا آپ کا ویسے کوئی غرض نہ وابستہ ہو، آپ نے ہر شخص سے متعلق بدگمانی کرنی۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو بات سننی ہے آگے پھیلا دینی ہے، چاہے آپ خود ہوں، چاہے اخبار والے ہوں، چاہے ٹی وی والے ہوں۔ سوچے سمجھے تحقیق کیے بغیر سنسنی خیز خبروں کو پھیلانا ہے۔ اگر کوئی سنسنی خیز خبر ہوگی، کوئی صحیح پکی افواہ ہوگی بالکل جھوٹی، تبھی وہ ریٹنگ آئے گی، تبھی وہ بریکنگ نیوز ہوگی۔ اور ثبوت یہ ہے کہ اگر اتنے سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی تو سچائی اس کے اندر ہوگی۔ یہ ابھی معاشرے کا سسٹم ہے۔ ہم یہ آیت کر لیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پر کہ اسلام کا کیا سسٹم ہونا چاہیے، یہ جو ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے۔ لولا جاءوا علیہ، کیوں نہ وہ لائے، کیونکہ آگے پھر یہ بے آ رہا ہے، لائے اس کے اوپر اربعاتی شہداء، کیوں نہ وہ لائے اس کے اوپر 4 گواہ۔ الزام اگر کسی نے لگایا تھا تو اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں یہ نازل ہو چکا تھا کہ اگر کوئی عورتیں ہیں جو برا کام کرتی ہیں تو اس کے اوپر آپ نے 4 گواہ لے کے آنے ہیں۔ تو اب ان مفسدوں کی یہ شرعی ذمہ داری تھی، قانونی ذمہ داری تھی کہ 4 گواہ پیش کرتے۔ وَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس اگر وہ نہیں لائے، گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو وہ لازماً اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، اصل جھوٹے ہیں ہی یہی، اصل غلط ہیں ہی یہی لوگ جو الزام لگا رہے ہیں۔ جب 4 گواہ نہیں لائے تو کسی کی بھی بات ہو رہی ہو، اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ جھوٹا الزام ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے، عند اللہ سے مراد بنیادی طور پر قانون ہے کہ اللہ کے قانون کی روح سے وہ جھوٹے ہی ہیں، یہی اصول ہے، اسی اصول کو ہر جگہ اپلائی ہونا چاہیے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو کیوں نہ لائے وہ 4 گواہ، پس اگر وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے ہاں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اب قرآن کا جو سسٹم سمجھ آتا ہے اس کے مقابلے میں کہ ایٹیٹیوڈ انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر شخص کے متعلق حسن ظن رکھے جب تک اس کے متعلق کوئی بات ثابت نہ ہو جائے، اور جو آگے بات پہنچانی ہے وہ علم کی بنیاد پر پہنچانی ہے، ادروائز آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ثبوت ہے تو بات کر سکتے ہیں، اور اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو تو اگر 4 گواہ ہیں پھر کوئی آگے بات کر سکتا ہے، ورنہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کی جا سکتی، خاموشی رکھنی چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل، وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں۔ اب یہ ریلیٹ کرتی ہے آیت نمبر 10 کو، جس کو ایوب سلیمی صاحب نے کہا تھا نا کہ مودودی صاحب وہ پیچھے کے متعلق بات کر رہے تھے، وہاں پہ بھی شروع کے الفاظ ایسے ہی ہیں، اور اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آیت بھی ادھر ہی اشارہ کر رہی تھی۔ یہاں بات واضح کر دی گئی ہے، وہاں پر محذوف تھی۔ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو عذاب عظیم تمہیں مس کرتا، تمہیں پہنچتا اس میں
یعنی اس کی وجہ سے جو تم افستم. فیض کا مطلب ہوتا ہے، جیسے فیض کے جاری ہونے کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو فاضا یا فیضو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لبریز ہو کر ابل پڑنا. تو جب پانی لبریز ہو کر بہہ نکلے، جیسے سیلاب ابڑ آتا ہے، اسی لیے جب وہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ آتا ہے نا، جب تم عرفات سے نکلو تو وہاں پہ بھی لوگ ابل کر نکل رہے ہوتے ہیں، ریلے کے ریلے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے سیلاب کے ریلے آ رہے ہوں. یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ تم لوگ اس کے اندر بہہ نکلے، اس چرچے کے اندر، بغیر سوچے سمجھے، جیسے کوئی سیلاب کے ریلے میں بہا چلا آ رہا ہے، تم بھی ایسے بہہ گئے. اور پھر تم سب کے لیے ہوتا عذاب عظیم اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ آخرت میں بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے درگزر فرما دیا، ورنہ جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، وہ لوگ جو غیر جانبدار رہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہی ہوتے ہیں. جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جب واقعہ ہوا سبت کا، جب وہ کر رہے تھے شکار ہفتے والے دن، دو نمبری کر کے، ہیلے بہانے کر کے، فتوے دے کے، اور بالکل ہی اصل کام کیے جا رہے تھے، وہی روح اس کی وہی تھی. اور کرتے تھے جمعے کو گڑھے کھوتے تھے، اور اتوار کو شکار کرتے تھے، اور ہفتے والے دن صرف گھر بیٹھے رہتے تھے اور مچھلیاں خود ہی پھنستی رہتی تھیں. یہ کام بھی کیونکہ حکم کی روح کے خلاف تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی. اور وہاں پر جب تین گروہ تھے، ایک گروہ یہ کر رہا تھا، ایک گروہ نہیں کر رہا تھا لیکن وہ نیوٹرل تھا، اور ایک گروہ انہیں منع کر رہا تھا. تو نیوٹرل لوگوں نے منع کرنے والوں سے کہا کہ تم انہیں کیوں منع کرتے، تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ بالکل ہی جہنمی لوگ ہیں جو انہوں نے حرکت کی، اب اس کا سزا ان کو مل کے رہنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری معذرت ہے اپنے رب کے حضور. تو وہ لوگ جو برائی کے متعلق روکنے کی کوشش کرتے ہیں، زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کم از کم دل میں اس کو برا جانتے ہیں، وہ اس چیز سے بچ جاتے ہیں. اور یہاں ظاہر میجورٹی مسلمان تو دل میں اس کو برا ہی سمجھ رہے تھے، لیکن اس طرح انہوں نے اوپنلی مدافعت نہیں کی ام المؤمنین کی. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز بھی عذاب میں لانے والی تھی، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت تھی کہ تم اس عذاب سے بچ گئے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو فساد ہوتا ہے، افواہ سازی ہوتی ہے، گوسپ ہوتی ہے، اس میں تھوڑے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی نوعیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کوئی وبائی مرض ہوتا ہے. اگر یہ چند لوگوں میں ہو اور چند لوگ یہ کر رہے ہو تو خطرے سے آگاہ ہو جانا چاہیے کہ ایونچولی یہ وبا عام ہو جائے گی، سب لوگ اس طرح کی چیزوں میں لگ جائیں گے، اور پھر پورا معاشرہ خدا کی پکڑ میں آ جائے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو جس چیز میں تم بہہ نکلے تھے اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم آ جاتا. ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں جو سسٹم کام کس طرح کرتا ہے. ایک شخص ہوتا ہے جو فتنے کا بانی ہوتا ہے، اس کا بیج بوتا ہے، اور وہ اس کو شروع کرتا ہے. جیسے یہاں پر عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی عذاب عظیم تو ہے ہی، لیکن ہمیں اپنے معاشرے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ کیسے افواہیں پھیلتی ہیں. پھر ایک گروپ ہوتا ہے جو اس کو منظم طریقے سے پھیلاتا ہے، جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر سادہ لوگ عوام ہوتے ہیں، وہ پھر ریلے میں بہہ نکلتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. تو ہمیں اپنی سادہ لوہی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں آیتیں نازل فرماتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، اپنی اسکل کیسے اپ گریڈ کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے. اگر کوئی شخص ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی مجلس میں کسی پر کوئی بھی الزام لگاتا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پہلی تو بات ہے وہ جھوٹا ہے. اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو یہ واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کرنے والا کام، گپے لگانے والا کام، اس کا کیا ہوا، کوئی نئی تازی بتائیں کیا نئی چل رہی ہے، اور پھر وہ آگے جا کے سنانے والا کام، یہ سارے کام جو ہیں اس میں یا آپ یہاں ہوں گے یا یہاں ہوں گے یا یہاں ہوں گے، ان سب کے لیے، ان کے لیے تو ہے ہی عذاب، اور یہ بھی بچے بڑی مشکل تھے عذاب سے جب اللہ کی رحمت تھی۔ ہاں، سزا ان میں بھی، قذف کی سزا تو دی گئی، لیکن ادروائز اوور آل معاشرہ بچ گیا، لیکن ہر دفعہ نہیں بچ سکتے۔ اس تلقونہ، یہ عذاب کی مزید تفصیل آ رہی ہے کہ ہونے کی وجہ کیا ہے، کہ جب تم، لقا یلقا کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا، ملاقات جس سے ہوتا ہے، اور تلقہ ہوتا ہے کہ پھر کسی چیز کو وصول کر لینا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی آیا تھا، فتلقى آدم من ربه کلمات، اس طرح کے مطلب تلقہ کا لفظ آیا تھا حضرت آدم کے لیے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو تم سیکھ رہے تھے، لے رہے تھے، وصول کر رہے تھے، یعنی تم وصول کر رہے تھے بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے، زبان دا زبان لیتے تھے۔ زبانوں سے وصول کرنے کا مطلب ہے، ویسے تو انسان کان سے سنتا ہے، لیکن وہ لگ ایسے رہا ہے کہ کان تک تو جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، زبان سے زبان پہ آئی اور آگے چلی گئی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے۔ فوہ جو ہے، یا فم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ منہ کو کہتے ہیں، تو پھر فو کی جو جمع ہے وہ افواہ ہے، اسی سے افواہ کا لفظ بھی ہوتا ہے، منہوں سے آگے چیز پہنچاتے جانا۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ انسان ظاہر سی بات ہے زبان اور منہ سے ہی سنتا ہے، تو یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ لوگوں نے عقل استعمال ہی نہیں کی۔ آپ زبان سے سنتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں، یعنی ہوتا کیا ہے کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے کسی کی زبان سے لیتا ہے اور اپنے منہ سے اس کو آگے کہہ دیتا ہے، ہوتا تو ایسے ہی ہے۔ تو زبان اور منہ کے الفاظ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ عقل یہاں آئی ہی نہیں، غور کیا ہی نہیں، اس کو چیک ہی نہیں کیا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کی بنیاد کسی قابل اعتماد علم پر ہے، یا بس یہ نری گوسپ ہے، نری افواہ ہے۔ اگر انسان کی عقل ختم ہو جائے اور صرف اس کی زبان ہی رہ جائے، اور زبان بھی ہو جائے گد بھر کی، تو وہ جو سنے گا اس کو چیک کیے بغیر آگے پہنچانا شروع کر دے گا، تو وہ بھی پھر اس فتنے میں شامل ہو جائے گا۔ تو تم اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے ما لیس لکم بہ علم، جس کا نہیں تھا تمہارے پاس کوئی علم، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو گمان کر رہے تھے ہین۔ یہ احانہ بھی جس سے ہوتا ہے نا، ہلکا ہونا، احانہ یہونو، آسان ہونا، ذلیل ہونا، تو ہین کا مطلب ہے ہلکا۔ تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، معمولی سمجھ رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور وہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم بھی جب کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بالکل ہی معمولی سمجھتے ہیں، یعنی یا وہ غیبت ہوتی ہے یا بہتان ہوتا ہے۔ اگر وہ بات درست ہے، آپ کے پاس قابل اعتماد علم ہے، تو پھر وہ غیبت ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، پھر وہ بہتان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ سنگین گناہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی آپ کے پاس کوئی ایک آیا، کسی نے میم بنائی ہے اور آپ نے آگے فارورڈ کر دی کہ یہ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، اور اس میم کے اندر کسی کی آپ نے عزت کی دھجیاں اڑا دی، کسی کی پگڑی اچھال دی، کسی کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم، جب تم لے رہے تھے اپنی زبانوں پر وہ بات، یعنی نقل کر رہے تھے اپنی زبانوں سے وہ بات، اور کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معمولی ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ،
اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے سنا اس کو، کل تم تو یہ کہتے، ما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ماں ویسے یا کیا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں سے ترجمہ بن جاتا ہے، نہیں ہے، یکون، یہ ہے، لنا ہمارے لیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے زیبا ہی نہیں، ہمارے لیے موزوں ہی نہیں۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ایک شریف، پڑھے لکھے، مہذب انسان کا ایک لیول ہوتا ہے، جب کوئی کسی کا سکینڈل ڈسکس کر رہے ہو، کوئی فضول گفتگو کہیں پر ہو رہی ہو، تو مومن اگر وہاں موجود بھی ہو تو وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا مقام، میری زبان نہیں ہے کہ میں اس گندگی کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر بات کروں یا ایون سنوں بھی۔ یہ آپ کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، آپ کے اندر جو تہذیب ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے۔ ایک آدمی بڑا سوفسٹیکیٹڈ، بڑا مہذب ہے، اور وہ کوئی گالیاں دے رہا ہے یا گالیاں سن رہا ہے، یعنی لوگ گالیاں بک رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے، یا کوئی بےہودہ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے یا چپ کر کے، نہیں، اگر آپ کو مجبوراً بھی کسی ایسی محفل میں بیٹھنا پڑے تو آپ کی شکل سے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس شخص کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے۔ کوئی بھی بات کسی، اور لوگ کرتے ہیں، اور ہمارا کیونکہ جیسے ہمارا بزنس ہے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی، تو بعض اوقات وہ انگریز بھی کر لیتے ہیں، وہ کسٹمر بھی ہوتے ہیں اور ان کو نہیں خیال ہوتا۔ ہمارے ہاں ہم معاشرے میں جس طرح اسپیشلی خواتین کی رسپیکٹ ہے ہمارے ہاں، جب کچھ خواتین کی کوشش ہے کہ وہ ختم ہو جائے اور وہ ایکول ہو جائے، مگر ہم ظاہر سی بات ہے خواتین کے متعلق، ان سے بات کرنے کے متعلق، کہ ان سے اگر آپ کا کوئی سبارڈینیٹ آدمی ہے یا عورت ہے تو ہم آدمی سے فرق طریقے سے بات کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ایک تہذیب سے بات کرتے ہیں، زیادہ تہذیب کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ نہیں بعض اوقات کسٹمر کو بھی لگتی، تو وہ پھر آپ کئی دفعہ تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، یا ان کو آپ کے ایکسپریشن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، یہ بات ہم سے غلط ہو گئی۔ یہ ایک انسان کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کی ڈگنیٹی ہونی چاہیے، کہ لوگ دیکھیں تو وہ سمجھیں کہ ہاں یہ جینوئنلی ایک تہذیب یافتہ سویلائز انسان ہے۔ ولولا اس سمے تو جب تم نے یہ سنا تو ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہمارے تو لائق ہی نہیں ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے اوپر کسی قسم کا کلام کر سکیں، ہم یہ بات زبان پہ لا سکیں، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، ہمارے لیے اپروپریٹ نہیں ہے۔ سبحانکا، پاک ہے تو اللہ تعالیٰ، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ سبحانہ کا یہ بھی عربوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہادہ بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو بالکل ہی جھوٹی بات ہے، صاف صاف یہ طرز عمل ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے سنا اس بات کو تو یہ کہہ دیا، یا کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے یہ زیبا ہی نہیں کہ ہم زبان پر یہ بات لائیں، سبحان اللہ، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ واس کرتا ہے تمہیں، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، ان کہ تعودو، کہ تم دہراؤ، آدھا یعودو، کسی چیز کو دہرانا، اس کا اعادہ کرنا۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس بات سے کہ تم اسے دہراؤ، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ نصیحت کرتا ہے کہ ایسا پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس بات سے تمہیں منع کرتا ہے، اس نصیحت میں یہ شامل ہے۔ لمثلہ، اس کے جیسی بھی کوئی بات، یہ تو بہت بڑی بات تھی نا، ام المؤمنین کے متعلق بات کر دی، ظاہر سی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج دنیا سے چلی گئیں تو اب اتنی بڑی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، بٹ اس کے جیسی بھی کوئی بات نہیں تم نے دہرانی، ابداً، کبھی بھی۔ یہ اسٹرانگ الفاظ ہے، ابداً کا لفظ بھی بیچ میں ڈال دیا گیا کہ انسان کو سمجھ لگ جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ لوگ جو اس لیول کی جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کو یہ نہیں کہا کہ اگر تم اچھے لوگ ہو، اگر تم سچے ہو، اگر تم نہیں، اگر تم مومن ہو، اس کو ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔
اگر کسی شخص نے آئندہ یہ حرکت کی تو اس کا مطلب ہے اس میں ایمان نہیں ہے، وہ پکا منافق ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، اپنے احکامات، اپنی ہدایات اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح واضح کر دی ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ان احکام کو فالو کرنا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اس نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر نازل کیے ہیں۔ جو کچھ اس نے تمہیں بتایا ہے اس میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہے، یہ معمولی احکام نہیں ہے، ایک خدائے علیم اور حکیم کے بتائے ہوئے ہیں۔ اور کسی کو اس خیال میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا علم اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ 100 کروڑوں کی سزا دینی چاہیے ایسے معاملے میں اگر ثابت ہو جائے، یا جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ان کو 80 کروڑوں کی سزا دینی چاہیے، تو جو اب بیٹھ کر قانون بنانے بیٹھے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم زیادہ علیم اور ہم زیادہ حکیم ہیں اور ہم اس قانون کی جگہ کوئی اور قانون بنا دیں۔ یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کبھی بھی اس کے جیسی بات نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور وہ واضح کرتا ہے، اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ ان الذین یحبون، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہے، جو یہ چاہتے ہیں، ان تشیع، کہ اشاعت ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کی، فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے یا بری باتوں کی اشاعت ہو، پروپیگنڈا ہو، یعنی فاحشہ کا مطلب بے حیائی بھی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو حد سے زیادہ بری ہو، اس میں بری گفتگو بھی ہے، بیہودہ گفتگو بھی ہے، بدکاری بھی ہے، گالیاں بکنا بھی ہے، اور یہ والی چیز بھی ہے، کسی کی کردار کشی کرنا بھی ہے، یہ بھی فاحشہ ہے، یہ بھی ایسی چیز جس کو لوگ سمجھتے ہو کہ ہاں یہ برا ہے۔ اور سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ سے متعلق ہو اور آپ کو بری لگے، آپ گئے، آپ نے بجلی کا بل جمع کروانا ہے یا بجلی کا کنیکشن لگوانا ہے، تو اس نے کہا بھائی اتنے پیسے دو گے تو لگے گا ورنہ نہیں لگے گا، آپ کو برا لگے گا نا، یہ غلط بات ہو رہی ہے، آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا یہ غلط ہے، مجھ سے رشوت مانگ رہا ہے میرے جائز کام کے لیے، فوراً اس کو لگے گا جائز کام پر اگر مجھ سے رشوت مانگ رہا ہے تو یہ بڑا غلط کام کر رہا ہے، برا کر رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ جو مانگ رہا ہے رشوت، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ برا ہے، وہ شروع میں اس کو محسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیز جس کی برائی واضح ہو بالکل، اور اگر اسپیشلی وہ بے حیائی سے متعلق ہو اور ویسے اسے ہٹ کے بھی ہو، تو اس کو فحش کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کوئی بھی برائی پھیلانا چاہتے ہیں، اب اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو معاشرے میں ویسے بد اخلاقی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، جس طرح کی یہ فلمیں ڈرامے بنتے ہیں اور ان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب لوگ بھی مجرم ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دردناک عذاب کہاں ہے؟ پھر دنیا والآخرہ، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو وہ دنیا میں عذاب دے دی گی، یا اللہ تعالیٰ خود اپنے بعض اوقات لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا ہے، سزا دے دیتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یہ جو لوگ باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں، اور تم بھی اس کے ساتھ ریلے میں بہہ جاتے ہو، کیونکہ تم صحیح سے آگاہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے تو پھر سچ ہی کر رہا ہوگا، اگر اس نے کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو سچ ہوگا۔ اور یہ جو ایک حسن ظن جہاں رکھنا چاہیے وہاں لوگ نہیں رکھتے، اور اس بندے کے متعلق حسن ظن رکھ لیتے ہیں جو غلط بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو حسن ظن مظلوم کے متعلق رکھنا چاہیے، اگر اس کی کوئی غیبت کر رہا ہے یا اس پہ بہتان لگا رہا ہے تو اس پہ حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے کہ اچھا جی اس نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہا ہوگا، اس سے ثبوت طلب کرنا چاہیے، اور یہ ہر جگہ اپلائی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی آپ کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو آپ مان لیں کہ بھائی کس آیت میں آیا ہے،
اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آپ پوچھ لیں کہ اچھا جی کس حدیث میں ہے۔ اگر وہ آپ کو گھڑ گھڑ کے قصے سنائی جا رہے ہیں اور انہوں نے خود بھی چیک نہیں کیا اور آپ کو بھی سنائی جا رہے ہیں، اور پھر آپ وہ گھڑے ہوئے جھوٹی حدیثیں اور موضوع قصے ہیں وہ آگے آپ بتائی جا رہے ہیں، تو اس کام کو رکنے کی ضرورت ہے۔ عام کوئی بات کسی کے متعلق بغیر تحقیق کے آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تو جو بات ہے اس کو تو بہت کلیئرلی بتانا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں کسی کی کردار کشی ہو رہی ہے تو وہ تو بہت ہی سنگین جرم ہے۔ ہاں، اس میں ایک فرق ہے کہ اگر واقعی کہیں کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے اور اس کو رپورٹ کرتا ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ۔ مثلا جیسے اگر ایسے کو واقعہ اور چار گواہ موجود ہوں تو اب وہ رپورٹ کریں تو وہ بے حیائی پھیلانے والی بات نہیں ہے۔ یا خدا نخواستہ اگر کہیں ریپ کا کیس ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ تو عجیب و غریب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ گئے اگر اس کو چار گواہ نہیں ہے، ورنہ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلانا ہے۔ یہ نہیں ہے، مطلب بعض اوقات کچھ علماء بھی ہیں جو بالکل عقل استعمال نہیں کرتے۔ ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بے حیائی کا مسلمانوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، یہ پھر اب یہاں محذوف ہے کہ اگر نہ ہوتا تو تم ہلاک ہو جاتے، تم تباہ ہو جاتے، تمہارا معاشرہ بالکل برباد ہو جاتا، دین ہی تم میں سے ختم ہو جاتا۔ لیکن کیا بات ہے، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے۔ اگر وہ رؤوف و رحیم نہ ہوتا تو شدید مسئلہ ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی گرفت کرتا کہ جس طرح تم لوگ اسلام کے دشمنوں کا مقصد انجانے میں پورا کر رہے تھے، اس پر تمہیں بھی سزا مل جاتی، لیکن اللہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے۔ اس نے تمہاری اس غلطی کے باوجود تمہیں توبہ کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم کے پیچھے مت چلو۔ ویسے تو اس کا سادہ مطلب ہے کہ شیطان کی باتیں نہ مانو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ نقش قدم کے پیچھے چلنے میں ایک اور بھی جو آپ کے خوبصورتی ہے بیان کرنے میں، کہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ہوتا ایسے نہیں کہ انسان جو ہے وہ شیطان اس کو بہکاتا ہے اور ایک دم انسان ایک بہت بڑا گناہ کر لیتا ہے۔ نہیں، شیطان اس کو چھوٹے چھوٹے قدم سجھاتا ہے، پھر انسان اس کے قدموں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک قدم چلتا ہے، پھر دوسرا قدم چلتا ہے، پھر تیسرا قدم چلتا ہے۔ پہلے وہ نظروں کی احتیاط ختم ہوتی ہے، پھر بات چیت میں نامحرم محرم کے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں جو آگے آئیں گے، اس کے اندر احتیاط ختم ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نامحرم لوگوں نے ایک دوسرے سے انٹریکٹ تو کرنا ہے، یہ اسلام میں کہیں نہیں کہا گیا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے بات ہی نہ کریں۔ ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور سورہ نور ہم پوری کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ بات چیت بھی کرنی ہے، کام بھی کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے آداب کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ تو لوگ اگر ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، مثلا اگر یہ ادب ہے کہ ایک مرد اور عورت کسی خالی جگہ پر اکیلے نہ ہوں، اسپیشلی اگر وہ بند جگہ ہو، تو یہ ایک ادب کا تقاضا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن لوگ پہلے پہلی چیز کو مس کرتے ہیں، پھر دوسری کو کرتے ہیں، پھر تیسرا قدم اٹھاتے ہیں، تو شیطان قدم آگے رکھتا جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں، پھر وہ کوئی گفتگو ایسی شروع ہو اور پھر اینڈ میں انسان بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک شیطان کا سلسلہ ہے، وہ پہلے قدم سے ہی رک جانا چاہیے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے تو اس نے کوئی اچھی بات تو نہیں بتانی، وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برے کاموں کا۔ منکر جس کو فطرت
انکار کرتی ہو، جس کو نہ پہچانتی ہو، جو برا ہو، معروف جس کو فطرت پہچانتی ہو جو اچھا ہو، تو اس نے تمہیں معروف کا حکم تو نہیں دینا، اس نے بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دینا ہے۔ تو یہاں پر مثلا جب لوگوں نے بات شروع کیسے کی ہوگی، کسی نے پہلے سنی ہوگی، فوراً اس کو نگیٹ نہیں کیا ہوگا، فوراً اس کا منہ نہیں توڑا ہوگا، پھر سن لی ہوگی، پھر دوبارہ سن لی ہوگی، پھر ذہن میں رہ گئی ہوگی، پھر گھر میں کہیں کر دی ہوگی کہ دیکھو بیوی میں نے یہ بات سنی ہے، پھر اس کے بعد آ کے کسی دوست سے کر دی ہوگی، اور پھر محفل میں کھلی کرنی شروع کر دی ہوگی۔ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، پہچاننا چاہیے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس وسوسے سے فوراً علیحدہ ہو جانا چاہیے، اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ اس میں سورہ ناس بھی جو ہے وہ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو تو آپ پڑھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور وہ شیطان انسان بھی ہوتے ہیں، اور جن شیطان تو ہوتے ہی ہیں جو آپ کو بہکا رہے ہوتے ہیں، انسان بھی شیطان آ کے بہکا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی بے شک سورت ناس پڑھ کے پھونک دیا کریں، اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے نقش قدم کی تو وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا۔ جی، نفس بھی جو ہے انسان کا، وہ بھی اس کو بہکاتا ہے، وہ ان میں شامل ہے، اس کے وسوسے اپنے نفسانی خواہشات جو ہیں وہ بھی وسوسہ اندازی کرتے ہیں، اور شیطان جن اور انس بھی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو پاتا، قیامت تک کوئی پاک نہ ہو سکتا۔ جب آپ، اچھا اس میں ایک اور بھی وہ ہے خوبصورتی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ جب انسان کسی کے متعلق وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، قبول کر لیتے ہیں سنی سنائی کو، اور پھر آگے بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک انہیرنٹلی جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، جو بات کو انسان کو محسوس نہیں ہوتی یا اس کو ظاہری طور پر شعور نہیں رکھتا، پر باطن میں اس کے کہیں نہ کہیں اس کو پتا ہونا چاہیے، اور اگر باطن بھی نہیں شعور رکھتا تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں حسن ظن رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ام المومنین کے بارے میں ایسی بات کو بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی تحقیق کے قبول کر لیا، تو وہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ سمجھ رہے تھے، چاہے وہ سمجھ رہے تھے یا نہیں، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ادھر توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو پاکیزگی تم اپنے اندر سمجھ رہے تھے، اور ام المومنین کے مطلب ایسی بات تم نے سن لی، یہ پاکیزگی تو تم سارے تباہ ہو گئے تھے، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا، اور ویسے کو پاک ہو بھی نہیں سکتا۔ اپنے متعلق حسن ظن ضرورت سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ کسی کو معلوم ہے، ہم اگر فرض کریں کسی کو جا کے وہ اپنی پاکی دامن کی حکایت بڑھانی شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو بھی سوچنا شروع کر دیں، تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی ہماری ساری چیزوں کو جانتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، چھپی سے چھپی بات کو ہماری اللہ جانتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا، ما ذکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، یہ انسان کے جو ایک عبادت کا تکبر ہے نا، انسان کو اپنے تہجد پر، اپنے علم پر، اپنے سمارٹنس کے اوپر کہ میں اس وجہ سے گناہوں سے بچا ہوا ہوں، یہ بھی اس کو بھی توڑتی ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان اگر گناہوں سے بچتا ہے، پاک رہتا ہے، تو صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کی پروٹیکشن ہے، تو اسی سے توفیق مانگنی چاہیے، اپنی ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے، وہ ریکوائرڈ ہے، اپنی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک رکھے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، تو
کوئی بھی پاک نہ ہو پاتا تم میں سے کبھی بھی، اور لیکن اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ اللہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ جی سر، جو منزلون اور منزلین ہے نا، اس میں جی تھوڑی سی کنفیوژن ہے ابھی تک، مطلب ایک تو آپ نے یہ obviously یہ فے عین اور لام کلمے آپ کو یاد ہیں، ایک تو اس کو ذہن میں رکھیں، اس کے بعد آپ نے فوکس کرنا ہے عین کلمے کے اوپر۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر، اور یہ شیعہ حضرات بھی نا مہدی موعود کو کہتے ہیں مہدی منتظر، اور ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کامن استعمال کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے منتظر۔ تو منتظر وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے، منتظر وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو عین کلمہ ہے، اگر عین کلمہ پر زبر ہوگی تو زبر ہوگی مفعول کے لیے، اور اگر زیر ہوگی تو زیر ہوتی ہے فاعل کے لیے۔ اس سے آپ نے پہچاننا ہے۔ تو اگر تو آپ کو منتظر اور منتظر کی مثال یاد ہو جاتی ہے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو منتظر انتظار کرنے والا، منزل نازل کرنے والا۔ منتظر جس کا انتظار ہو رہا ہے، منزل جس کو نازل کیا گیا۔ اچھا جی، اب ہم ایک گرامر جو ہم کنٹینیو کی ہوئی تھی اس کو کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم ایک دفعہ نارمل افعال دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مثلا کتبہ، تو کتبہ ہوتا ہے اس نے لکھا، اس سے پیسو وائز ہوتا ہے کتیبہ۔ اسی طرح یکتبو وہ لکھتا ہے، اس سے پیسو وائز ہوتا ہے یکتبو وہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر فعل امر ہوتا ہے او کتب، پھر اس کا مصدر کتابہ ہے، 3 حرفوں والوں میں مصدر کی کوئی اتنی پہچان نہیں ہوتی، اور فاعل مفعول کاتب اور مکتوب ہو گئے۔ اب ہم نے باب افعال آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے، تو مثال کے طور پر اگر ہم خرجہ کو دیکھیں، اچھا خرجہ کیونکہ متعدی ہے تو اس میں جو پیسے وائز ہوتا ہے نا اس کی بہت زیادہ سینس نہیں بنتی۔ تو خرج یخرج، اخرج فعل امر، خروج نکلنا، خارج نکلنے والا، ایسے مخروج کی بھی کوئی خاص سینس نہیں بنتی، کہیں 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 یوز ہو جاتا ہے۔ باب افعال میں خرجہ کے مقابلے میں آتا ہے اخرجہ، اس نے نکالا، یخرج وہ نکالتا ہے، اخراج افعال کے بدن پر نکالنے کا عمل، مخرج فاعل، مخرج مفعول، یہ ہم کر چکے ہیں۔ پیسو وائز اس میں بن سکتا ہے، جیسے کتبہ سے کتبہ بنتا ہے، اسی طرح اخرجہ سے اخرجہ بنتا ہے، اور جیسے یکتبو بنتا ہے یکتبو سے، اسی طرح یخرجو سے یخرجو بنتا ہے۔ تو یہ پیسو وائز ہوتا ہے، یہ آپ نے پہچاننا ہے جہاں کہیں آئے۔ اور اس کا فعل امر بنانے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ایک فرق ہے معمولی، اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور وہ یہی باب افعال میں یا باقیوں میں نہیں آتا۔ تو تخرجو ہوتا ہے صیغہ مضارع کا، اس میں سے آپ نے جزم دینی ہے، تو تخرج ہو گیا، علامت مضارع ختم کریں گے تو خرج ہو جائے گا، خرج کو اب آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر یہ 3 حرفی ہوتا تو ہم الف کے نیچے زیر لگاتے، اخرج نکالتے، لیکن یہ 3 حرفی نہیں ہے، یہ باب افعال ہے، تو ہم اس میں الف لگائیں گے، الف کے اوپر زبر لگائیں گے، اور یہ جو الف ہوتی ہے یہ اصلی ہوتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ مثلا او ابدو ہے تو و ابدو ہو جاتا ہے، لیکن اسلمو و اسلمو رہے گا، وہ وسلمو نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آگے آپ کے سامنے آ رہی ہیں آیتیں، اخرج آپ نے پہچان لیا، آگے آیتیں آ رہی ہیں، آپ نے اب ان میں پہچاننا ہے کہ اگر کہیں باب افعال استعمال ہوا ہے، اور اگر استعمال ہوا ہے تو اس کا کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یدخلو سر، یدخلو، یدخلا، اچھا یدخلو، یدخلا میں آپ یہ بتائیں کہ یہ میں نے سائڈ پہ لکھ دی ہیں، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ فعل امر ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، تو یہ ان میں سے کون سا ہے؟ ماضی ہے اور مضارع ہے۔ نہیں، سر آنے والے یدخلا وقت ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ماضی ہے سر، نہیں، مضارع اور ماضی تو 2 مختلف چیزیں ہیں، ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے جی ہیں کہ اصل باب مضارع افعال میں مضارع ہے، یعنی یہ والا ہے، کیا یہی کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر، جی سر۔
बनता तो यही है। अच्छा, अब मसला ये है कि इसका तो वजन है युखरिजु, ये पर पेश आनी चाहिए, अगर ये अलामत मदार पर पेश आनी चाहिए, अगर ये बाब इफ़ाल है तो यदखुलू में तो पेश नहीं है, सलासी सलासी से ये सलासी मुजरद है, ये नॉर्मल है। दखला यदखुलू, यदखुलू का मतलब होता है वो दाखिल होता है या वो दाखिल होगा। युदखिलू होता तो वो होता बाब इफ़ाल कि वो दाखिल करेगा। युदखिलुहु युदखिलूहु, युदखिलू होनी है, युदखिलहु है, युदखिलहु, ठीक। तो युदखिलहु असल में युदखिलू था, मन की वजह से हो गया जवाब शर्त के तौर पर। अच्छा, इसके अलावा तो नहीं है कहीं? ये एक रूट होता है ते वाओ और युते इल्ला, तो ते वाओ ऐन से बाबी फाल क्या बनेगा? अता युतिउ, अता युतिउ से फिर जब ये मन लगा तो ऐन पर जज़म आई तो युति हो गया, और फिर युति को आगे जोड़ना था तो ऐन पर दोबारा जेर आ गई, वमन युति इल्लाहु। ठीक है जी, ये भी बाब फाल है। इसमें बताएं। युखरिजु, युखरिजु, ये में ठीक है। युखरिजु दूसरी जगह भी युखरिजु, वो उखरिजु निकालता है। उखरिजु का है। तुखरिजूना भी है सर, तुखरिजून, तुखरिजूना तो नहीं लिखा हुआ सही, ये छोटा आपको नजर आ रहा है, गौर से पढ़े। तुखरिजून, नहीं नहीं, गौर से पढ़े, रे पर जबर है, तुखरजूना। तुखरजूना, तुखरजूना का क्या मतलब होगा? तुम निकाले जाओगे, या तुम तुम निकाले, निकाले जाओगे, पैसिव वॉइस है, मजहूल है, ठीक। इसके अलावा तो नहीं है कोई? नजर बढ़िया आ रहा सर। वयुहिल अर्द वयुहिल युहयी, बिल्कुल सही। युखरिजु युहयी का मतलब है अहया युहयी, जिंदा करना। जिंदा करेगा, हर दबा दमाते हाँ। ठीक है जी, इसमें बताएं क्या है। युहिब्बु, युहिब्बुल मुहसिनीन, वो युहिब्बु, मोहब्बत, युहिब्बु, हाँ युहिब्बुन जी, युहिब्बु है, ठीक है, मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है, युहिब्बु सही है। और अहसिनु अहसिनु, अहसिनु क्या है? एहसान करने का मामला सर। नहीं, बट ग्रामेटिकली क्या है? हसना, नहीं, ये जो लिखे हुए अखरजा हैं, की मादी है, मजारे है, क्या है? लोगों पे एहसान करे। लफ्जी तर्जुमा आता है इसको, वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। ये अमर 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 है, फेले अमर है। आखरिज, तू करो निकाल, आहसिन, तू अच्छा अमल कर, खूबसूरती कर, आहसिनु, तुम सब एहसान करो। अच्छा, इसके अलावा तो नहीं है कोई? नहीं सर, और तो कुछ नहीं करना है। एक आहसिनु है और एक युहिब्बु है। जी, क्या कहा आपने? मोहसिनीन भी है। मोहसिनीन क्या है? मस्तर मुहसिनीन एहसान करने वाले सर, हाँ, बट ग्रामेटिकली क्या है? ये जो साइड पे लिखे हुए इनमें से क्या है? उनमें से कहाँ है ये मुहसिनीन? मस्तर मुखरज मुखरज है। मुखरज मुखरज
مخرج ہے، فائل ہے، فائل مخرج فائل، محسن، محسن جو احسان کرتا ہے، محسن جس پہ احسان کیا جائے۔ اچھا جی، اس میں بتائیں۔ ينفقون بھی ہے سر، ينفقون ہے، باب افعال ہے انفاق۔ اچھا ان کا مصدر بھی بتا دیں، ویسے یہ بھی اچھا آئیڈیا ہوتا ہے۔ اس کا مصدر ہو گیا انفاق، اس کے علاوہ کوئی ہے جی؟ طرح صاحب آپ کچھ کہیں؟ یؤمنون، یؤمنون کا مصدر کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں، ایمان، ایمان افعال کے بدن پر۔ ایمان اس لاتے کے علاوہ ہونا بھی ہے، یقیمون، یہ بھی باب افعال ہے۔ اس کا مصدر کیا ہوگا؟ ہم اردو میں بھی ویسے جو استعمال کرتے ہیں۔ قائم کرتے ہیں، قیام نہیں، افعال کے بدن پر کریں نا، افعال۔ یہ ہے آئین کے نیچے، الف نیچے زبر، کام افعال۔ اور اس کا روڈ آپ معلوم ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ جی، کاما سر، کاما اس کا ہوگا، کاف واو میم ہوتا ہے۔ تو اس سے افعال کے بدن پر کیا بنے گا؟ اقوام، اقوام یعنی اقام، اور اس کے لیے پھر عام طور پہ اقامہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے نا اقامت الصلاۃ، اقامت کرنا، اقامت پڑھنا، جو ہم نماز سے پہلے اذان کی جگہ اقامت پڑھتے ہیں نماز سے پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں آداب عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں بے حیائی سے، بری باتوں سے، اذیت ناک گفتگو سے، اس سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں پاکیزگی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں پاک صاف رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔